دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے بندیاں، بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں، اللہ اس میں کم عمر کے بچے اور بڑی عمر کے بزرگ سبھی یہاں پر موجود ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، احسان فراموش ہیں، ناقدرے ہیں۔ اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، اس ملک میں بھی کتنے طوفان آئے، ہمیشہ تو نے ہماری حفاظت کری ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کیا ہے۔ کچھ یاد بھی ہے تجھ کو کب کب تجھے سنبھالا، کن کن مصیبتوں سے آخر بچا بچا کر، لیکن اس کے باوجود نہ ہم تیری مسجد کو آباد کرتے ہیں، نہ تیرے دین کو زندہ کرتے ہیں، نہ تجھ سے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ دنیا میں کوئی اور قوم ہوتی اور اتنے لمبے عرصے تک تقریباً 150 سال سے جس قوم کو اس ملک میں نشانہ بنایا جا رہا ہو، جس کے حوالے سے فسادات ہوتے ہوں، جس پر ظلم ہوتے ہوں، جس کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہوں، اس کے باوجود وہ قوم زندہ ہے۔ الہی یہ صرف تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ نہ اسباب کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں، نہ اعمال کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ یہ دور بھی بہت نازک دور ہے، تیری رحمتوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ جان اور مال سے زیادہ مسئلہ اس نسل کا اور ہمارے ایمان کا ہے۔ اللہ لوگ اب تو اپنے ایمان کا سودا کرنے لگے ہیں، ہم کمزور ہیں اللہ، شیطان بہت طاقتور ہے اور اس زمین پر شیطان کے نمائندے بھی بہت طاقتور ہیں۔ اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اللہ بس ایک تعلق ہے کہ تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی پونجی نہیں ہے اور اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں۔ اے مالک الملک، اس نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، جس نے قاتلوں کو معاف کیا ہے، تیری رحمت کے سہارے اور تیری رحمت کے طفیل اللہ ہم تیرے گنہگار بندے اپنی جھولیاں تیرے دربار میں پھیلائے ہیں۔ الہی اپنے کرم سے ہم کو بھی معاف فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اس امت پر نظر کرم فرما، اس امت پر نظر کرم فرما، اس امت پر نظر کرم فرما۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ یہ امت کہاں سے آئی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ تو نے ہمارے بزرگوں کو وہ مقام وہ عزت نوازی تھیں، وہ ان کے مستحق تھے، لیکن اللہ ہم ناشکرے ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے بے سہاروں کو معاف سہارا دینے والے، اللہ اس زمین پر اس وقت مسلمانوں سے زیادہ مجبور اور مسلمانوں سے زیادہ بے بس کوئی جماعت نہیں ہے۔ اللہ جانوروں کی عزت ہے، جس کا جی چاہتا ہے ہمیں گالی دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ہمیں ٹھکراتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اے مالک، اے رب کریم، اس کے باوجود ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، تیرے گھر کو آباد نہیں کرتے، تیرے دین کو زندہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہی معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ حضور پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا دے۔ اللہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ معشوق رسول ہیں، دنیا کہے کہ یہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہماری آبادیاں ایسی ہوں، ہمارے معاملات ایسے ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عشق رسول نصیب فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، مسلمانوں کی ان کی آبادیوں کی مساجد کی مدارس کی اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، اللہ حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ مانا کہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ، لیکن تو بہت طاقتور ہے اللہ، تو بہت عظیم ہے اور دنیا کی ساری طاقتیں تیرے سامنے ویسے ہی کمزور ہیں جیسے مچھر اور مکھی۔ اللہ تو کام لینے پہ آتا ہے تو ہواؤں سے کام لے لیتا ہے، تو کام لینے پہ آتا ہے تو پرندوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہم گنہگاروں سے بھی کام لے لے اور ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما۔ اللہ آزمائشوں سے گرچہ صحابہ کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ وہ آپ کے عظیم بندے تھے، آپ نے ان کی بڑی عظیم تربیت کی تھی، وہ حالات پہ ڈٹے رہے۔ ہم پھسل جائیں گے، اللہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، حالات سے محفوظ فرما،
فتنوں سے محفوظ فرما، غربت اور فقر و فاقہ سے محفوظ فرما۔ اور اللہ بطور خاص ہماری بعض بھولی بھالی بچیاں اللہ اس ملک میں کچھ لوگ مستقل محنتیں کر رہے ہیں کہ ان کو برگلا لیں، ان کو بہکا دیں، اور بہت سی بچیاں بہک گئی ہیں، اللہ ان کو دوبارہ دین میں واپسی نصیب فرما، دوبارہ دین میں واپسی نصیب فرما۔ اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہمیں پھر عزت نصیب فرما، سربلندی نصیب فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے اس مجمع کو بلایا ہے، اس جلسے کو قائم کیا ہے، جس نے جیسی محنتیں کی ہیں، رب کریم اپنی شان شان قبول فرما۔ اللہ تمام منتظمین کو، معاونین کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو اے رب کریم خلوص کی دولت نصیب فرما، خلوص کی دولت نصیب فرما، خلوص کی دولت نصیب فرما۔ اور اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی شان شان قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا۔ اللہ اس مجمع کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جس کی جو جائز آرزو تمنا ہو پورا فرما، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو خیر و برکت کے روزگار نصیب فرما، کماری بچیوں اور بچوں کے لیے خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں، اے اللہ ان تمام بھلائیوں میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہیے، اللہ ان تمام شرور و فتن سے پناہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے معافی نصیب فرما۔ اللہ میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔